السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفیٰ والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ افامنوا مکر اللہ فلا یأمن مکر اللہ الا القوم الخاسرون۔ حاضرین محترم، عزیز دوستو، ساتھیوں اور محترم بزرگوں، پچھلے ہم نے درس جو عقیدے کا درس تھا اس میں توکل کے بارے میں پڑھا تھا کہ اللہ پر توکل کرنا چاہیے، اور توکل جو ہے یہ قلبی عبادت ہے۔ اس کا تعلق دل کے ساتھ ہے، ایمانیات کے ساتھ ہے اور دل کے ساتھ ہے کہ بندہ دل سے ایمان رکھتا ہے، اللہ پر بھروسہ رکھتا ہے اور توکل کرتا ہے۔ آج کا جو ہمارا موضوع ہے کہ اللہ کی تدبیر سے بے خوف نہیں ہونا چاہیے۔ خوف بندے کو اللہ کی تدبیر سے، اللہ کی قدرت سے، اللہ کی طاقت سے، اللہ کے اختیار سے بندے کو خوف کرنا چاہیے، خوف رکھنا چاہیے، اور اس خوف کا تعلق بھی دل کے ساتھ ہے۔ یہ بھی یعنی قلبی عبادت ہے، یہ بھی قلبی عبادت ہے۔ اللہ کی تدبیر سے بے خوف نہیں ہونا چاہیے، اس کا کیا مطلب ہے؟ میں نے آپ کے سامنے سورہ اعراف آیت نمبر 99 تلاوت کی ہے۔ افامنوا مکر اللہ فلا یأمن مکر اللہ الا القوم الخاسرون، کہ کیا یہ لوگ اللہ کی تدبیر سے بے خوف ہیں؟ فلا یأمن مکر اللہ، پس نہیں بے خوف ہوتا اللہ کی تدبیر سے، یا بے خوف ہوتے اللہ کی تدبیر سے، الا القوم الخاسرون، مگر صرف خسارہ پانے والوں کی قوم یا خسارہ پانے والے لوگ، یا اللہ کی تدبیر سے وہی لوگ بے خوف ہوتے ہیں جو خسارہ پانے والے تھے۔ تو اس آیت میں ان کا ذکر ہے، مشرکین ہیں، کافر ہیں، جو اللہ سے نہیں ڈرتے، جو اللہ سے نہیں ڈرتے، بلکہ وہ اس کی گرفت اور عذاب سے بے خوف رہتے ہیں۔ اللہ کی گرفت سے اور اس کے عذاب سے بے خوف رہتے ہیں۔ اللہ کا ڈر اور اس کا خوف ایک قلبی عبادت ہے، جیسے کہ پہلے ذکر کیا۔ اور اللہ کی تدبیر کا مفہوم کیا ہے؟ اللہ کی تدبیر اپنے بندوں کے لیے یہ ہے کہ تمام امور اس حد تک آسان کر دے کہ وہ اس زوم میں مبتلا ہو جائے کہ اب وہ مکمل طور پر محفوظ ہے اور اب اسے کچھ نہیں کہا جائے گا۔ یعنی جو انسان ہیں ان کے لیے معاملات اس طرح ہو جائیں، آسان ہو جائیں، اور وہ اس کو یہ سمجھیں، وہ اللہ کی نافرمانی پر، ناشکری پر اترے ہوتے ہیں، لیکن اس کے باوجود ان کے لیے معاملات آسان ہوتے ہیں، ان کے اوپر کوئی گرفت نہیں ہوتی، ان پر کوئی آزمائش نہیں ہوتی، ان کے اوپر کوئی پریشانی نہیں ہوتی، کوئی مصیبت نہیں ہوتی، کڑا وقت نہیں ہوتا، آسانی ہوتی ہے، تو وہ اس گمان میں مبتلا ہو جاتے ہیں کہ وہ محفوظ ہیں اور انہیں کچھ نہیں کہا جائے گا، باوجود ان کی نافرمانی کے، باوجود ان کی سرکشی کے، باوجود ان کی بغاوت کے۔ حالانکہ یہ جو مہلت ہے یہ ان کے حق میں استدراج، مہلت یہ ڈھیل ہوتی ہے۔ جیسے کسی کی رسی کو ڈھیلی چھوڑ دے نا، یہ اللہ کی رسی ہوتی ہے جو اللہ تعالیٰ بعض اوقات اپنے نافرمان بندوں کے لیے ڈھیلی چھوڑ دیتا ہے۔ اردو میں کہتے ہیں کہ اس بندے کی رسی اللہ نے دراز کر دی۔ جو بندہ ظلم کر رہا ہوتا ہے، سرکشی پر تو اترا ہوتا ہے، اور اس ظلم اور زیادتی کی باوجود اس کی پکڑ نہیں ہو رہی ہوتی، ہم کیا کہتے ہیں؟ اس بندے کی رسی جو ہے وہ دراز ہو گئی، اس بندے کی رسی ڈھیلی ہو گئی ہے، اللہ نے اس بندے کو ڈھیل دے دی۔ وہ ڈھیل اس کے لیے دراصل دو طرح کی معنی رکھتے۔ ایک تو یہ ہے کہ اس بغاوت اور سرکشی میں بڑھتا ہی چلا جاتا ہے، وہ یہ سوچ کے نہیں مجھے تو کچھ نہیں ہو رہا۔ ایک یہ کہ اس کے لیے مہلت ہے، اللہ کی رسی دراز ہے، مہلت ہے، اس میں وہ پلٹ آئے، نہیں تو جب اللہ نے اس رسی کو کھینچ لیا پھر اس کے لیے مشکل مل جائے گی۔
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اذا رأيت الله يعطي العبد من الدنيا وهو مقيم على معصيه فاعلموا ان ذلك استدراج. مسند احمد کی روایت ہے، جب تم دیکھو کہ کوئی بندہ مسلسل اذا رأيت الله يعطي العبد من الدنيا، جب تم دیکھو کہ کوئی بندہ مسلسل گناہ کیے جا رہا ہے اور اللہ تعالیٰ یعطی العبد اسے عطا فرما رہا ہے، اسے نواز رہا ہے، نعمتیں اس کو دے رہا ہے، اور وَهُوَ مُقِيمٌ عَلَى معاصی، اللہ اسے نعمتیں دے رہا ہے، تم دیکھ رہے ہو دنیا میں، اور وہ معاصی پر اترا ہوا ہے، گناہ پہ گناہ کیے جا رہا ہے، اللہ کی نعمتیں بھی اس پر ہیں اور وہ گناہ پہ گناہ کیا جا رہا ہے. جب تم یہ دیکھو تو یہ نہ سوچو، لوگ پھر سوچتے ہیں دیکھو یار فلاں بندہ جو ہے وہ اللہ کا نافرمان بھی اور بڑے مزے میں بھی ہے. ہم کہتے ہیں نا فلاں بندہ جو ہے، بعض اوقات کوئی بندہ جو ہے کسی آزمائش میں ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں بھائی یہ تمہارے گناہوں کی آزمائش ہے. وہ کہتا ہے وہ فلاں بندہ جو ہے وہ میں اس سے کوئی بڑا گناہ گار ہوں، وہ دیکھو کتنا گناہ گار ہے، اس کو تو کوئی پریشانی نہیں ہے. وہ اللہ کے بندے، تجھ پر یہ اللہ کی رحمت ہے کہ تجھے اللہ نے سنبھلنے کا موقع دے دیا، آزمائش کے ذریعے تجھے متنبہ کر دیا، تجھے تنبیہ کر دی، تیری رسی کو کھینچ لیا ہے، تجھے مہلت کا موقع مل گیا، تجھے ٹائم مل گیا توبہ کا، استغفار کا، رجوع کا، واپس پلٹنے کا، اپنے گناہ سے جو ہے رجوع کرنے کا تجھے اللہ نے موقع دیا. اور وہ جو گناہ گار ہے اس کے باوجود اس پر نعمتیں ہیں، اس کا مطلب اس کو اللہ نے ڈیل دے رکھی ہے، یا اس کو اللہ تعالیٰ اور گناہوں میں بڑھانا چاہتا ہے کہ جب یہ آئے تو میں اس کا اچھی طریقے سے حساب لوں. یہ بات سمجھ رہے ہیں؟ یہ تھوڑا سا باریک نقطہ ہے لیکن سمجھنے کی بات ہے. ایک شخص چھوٹی موٹی غلطی کرتا ہے اور اس کے بعد پریشانی آتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ بھائی گناہوں کی آزمائش. اگر تو وہ صاحب ایمان ہے تو وہ سمجھ جاتا ہے، اور اگر وہ بھی دنیا دار ہوتا ہے وہ کہتا ہے میں زیادہ گناہ گار ہوں، وہ دیکھو فلاں، وہ ملک ریاض دیکھو ہیں. ہمارے یہاں نا کسی مسئلے کے لیے اب یہ ایک مثال بن گئی، ایک سمبل بن گیا نا، جیسے انڈیا میں لوگ مودی جی کی مثالیں دے دیتے ہیں، سمبل بن گیا نا. تو ہمارے یہاں ملک ریاض ایک سمبل بن گیا. تو لوگ کہتے ہیں واہ بھائی وہ دیکھو میں اس سے زیادہ گناہ گار ہوں، وہ دیکھو کتنا گناہ گار ہے اور اس کے پر اتنی نعمتیں، بڑی ہی آسائشیں، بڑی نعمتیں، بڑی آسانیاں. اس کی رسی اللہ نے وہ سخت نہیں کی، اس کی رسی نہیں کھینچی، اس کو ڈھیل دی ہوئی. وہ اللہ کے بندے، یہ تجھ پر اللہ کی رحمت ہے. اگر تھوڑی سی غلطی کی اور تیری گرفت آ گئی ہے، مصیبت آ گئی ہے، آزمائش آ گئی ہے، تو تجھے تنبیہ کر دی گئی ہے، تو پلٹا، رجوع کر لے. وہ جو زیادہ گناہ کر کے نے باوجود پکڑ میں نہیں آیا، یہ بظاہر اس سے اللہ راضی نہیں ہے. اللہ نے اس کی رسی کو ڈھیلا کیا ہوا ہے تاکہ اچھی طرح جب وہ حجت تمام ہو جائے اور گناہوں کے اندر انتہا کر لے، جب میں اس کی رسی کھینچوں پھر اس کے بعد بچنے کا موقع نہ، اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ سختی سے پھر نمٹے گا، یا اس کو زیادہ گناہوں میں غرق کر کے زیادہ اس کو سزا کا مستحق بنائے گا. اللہ اکبر. اللہ کے ہر کام میں حکمت ہوتی ہے. ہم نہیں سمجھتے کہ الگ بات ہے، ہماری سمجھ چھوٹی ہے، عقل ناقص ہے، ہمیں نہیں سمجھ آتی. اللہ کے ہر کام میں حکمت ہے. اگر ہم پر کوئی پریشانی آئے تو اس پر پریشان نہیں ہونا چاہیے، مصیبت آئے، آزمائش ہے، اسے گھبرانا نہیں چاہیے. یا تو بندہ یہ سوچے ہمارے گناہوں کا وبال ہے، اپنے نظر ثانی کرے اپنے اعمال پر، اپنے معاملات پر، دیکھے کہاں غلطی ہے، کہاں کوتاہی، کہاں سستی ہے. ٹھیک ہے. اور اگر یہ سمجھے کہ جو ہے کوئی گناہ نہیں تو پھر سمجھے آزمائش ہے، اللہ تعالیٰ بندے کو آزمانا چاہتا. حضرت ایوب علیہ السلام کو بھی اللہ نے آزمایا تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بھی آزمائشیں آئی تھیں. آزمائشیں تو انبیاء پر آتی ہیں، نیک لوگوں پر آتی ہیں. ان اشد البلاء علی الانبیاء، کہ سب سے زیادہ سخت آزمائشیں انبیاء پر آتے ہیں. اب کیا جو اتنی سخت آزمائشیں انبیاء پر آتی ہیں تو وہ کوئی گناہ گار تو نہیں ہوتے، وہ کوئی، انبیاء تو معصوم ہیں، ابتلا ہے، آزمائش ہے، اور مزید ان کو جو ہے اللہ تعالیٰ اس آزمائشوں کی بھٹی سے کندن بنا کے ان کو نکال رہا ہے. تو فرمایا کہ جب تم دیکھو
کہ کوئی بندہ مسلسل گناہ کیے جا رہا ہے اور اللہ تعالیٰ اسے عطا کیے جا رہا ہے، انعامات سے نواز رہا ہے، فَاعْلَمُوا أَنَّ ذَلِكَ اسْتِدْرَاجٌ، تو جان لو کہ بے شک یہ مہلت ہے، ڈھیل ہے، استدراج ہے۔ اور اللہ یہ تدبیر ان لوگوں کے ساتھ کرتا ہے جو اس کے نیک لوگوں کے ساتھ، انبیاء کے ساتھ، اولیاء کے ساتھ، اس کے دین کے ساتھ مکر و فریب کرتے ہیں، خفیہ تدبیریں کرتے ہیں، اور یہ اللہ کی صفت کمال ہے۔ فرمایا کہ وَمَن يَقْنَطُ مِن رَحْمَةِ رَبِّهِ إِلَّا الضَّالُّونَ، اور اللہ کی رحمت سے مایوس صرف گمراہ لوگ ہی ہوتے ہیں۔ اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ اگر کوئی پریشانی آ بھی جائے، وقتی طور پہ آزمائش آ بھی جائے، تو اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ اللہ کی رحمت سے مایوس لوگ کون ہوتے ہیں؟ گمراہ لوگ ہوتے ہیں۔ تو ہم اور آپ تو گمراہ لوگ نہیں ہیں الحمدللہ۔ اگر آزمائش آئے، پریشانی آئے، کوئی مصیبت آئے، تو اس کو برداشت کرنا ہے، صبر کرنا ہے، استقامت کا مظاہرہ کرنا ہے، گھبرانا نہیں ہے، پریشان نہیں ہونا، کیونکہ اللہ کی رحمت سے مایوس گمراہ بندے ہوتے ہیں۔ اگر کوئی پریشانی وقتی طور پہ آ جائے، کوئی مشکل آ جائے، کوئی آزمائش آ جائے، صبر کرنا، برداشت کرنا، اللہ تعالیٰ سے توفیق مانگنا، یہ نہیں کہ مایوس ہو جائے اور کفریہ کلمات نکالنے لگ جائے اور اول فول بکنے لگ جائے اور دوسرے وسیلے اور راستے تلاش کرنے لگ جائے۔ وَمَن يَقْنَطُ مِن رَحْمَةِ اللَّهِ یا وَمَن يَقْنَطُ مِن رَحْمَةِ رَبِّهِ إِلَّا الضَّالُّونَ، اور گمراہ لوگ ہی اللہ کی رحمت سے مایوس ہوتے ہیں، اور نہیں مایوس ہوتے اللہ کی رحمت سے مگر صرف گمراہ لوگ۔ تو یہ اللہ کی صفت کمال ہے کہ اپنی عزت، قدرت اور غلبہ سلطنت کے اظہار کے لیے ایسا کرتا ہے۔ تو یہ ہم نے دوسری آیت پڑھی، ابھی جو آیت پڑھی، اللہ کی رحمت سے گمراہ لوگ ہی مایوس ہوتے ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے اور ہدایت یافتہ لوگ اس کی رحمت سے مایوس نہیں ہوتے۔ اللہ کی رحمت سے مایوس گمراہ لوگ ہوتے ہیں، جبکہ اللہ سے ڈرنے والے، اللہ سے استغفار کرنے والے اور ہدایت یافتہ لوگ اس کی رحمت سے مایوس نہیں ہوتے۔ اس لیے آپ نے دیکھا ہوگا اللہ کے نیک بندوں پر کتنی بڑی آزمائش آ جائے، وہ ان کے قدم ڈگمگاتے نہیں ہیں، وہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوتے، وہ اللہ سے رجوع، توبہ، استغفار سے باز نہیں آتے، وہ کوئی دوسرے راستے نہیں تلاش کرتے، وہ کوئی کفریہ بول نہیں بولتے، وہ کوئی ہیلے وسیلے نہیں ڈھونڈتے، وہ اللہ کی ذات سے جڑے رہتے ہیں۔ حضرت یونس علیہ السلام کی مثال ہمارے سامنے، کتنی بڑی آزمائش ہے، اندھیرے در اندھیرے ہیں، کشتی سے ایک تو پہلے قوم نے پریشان کیا، دعوت قبول نہیں کی، محنت کی، کوشش کی، قوم کے رویے سے مایوس، شکستہ دل برداشتہ ہو کر سفر پہ نکلے، کشتی سیلاب آ جاتا ہے، طوفان آ جاتا ہے، پھر کشتی سے دریا میں یا سمندر میں جو ہے وہ ڈوبنا ان کے نصیب میں، اور اس کے بعد پھر مچھلی، تو ایک رات کا اندھیرا، ایک سمندر کا اندھیرا، پھر ایک مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا، اندھیرے در اندھیرے، مچھلی کے پیٹ، پھر باہر سمندر کا اندھیرا، پھر اوپر رات کا اندھیرا، تاریکیاں ہی تاریکیاں، لیکن مایوس نہیں ہوئے۔ کیا کہا؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یقین تھا اللہ رب العالمین پر، فوراً رجوع کیا، فوراً توبہ کی، فوراً اللہ تعالیٰ کو پکارا۔ تو اللہ کی رحمت سے مایوس گمراہ لوگ ہوتے ہیں، جبکہ اللہ سے ڈرنے والے، ہدایت یافتہ لوگ، برگزیدہ لوگ اس کی رحمت سے مایوس نہیں ہوتے۔ اور عبادت الہی کا کمال اس چیز میں ہے کہ اللہ کی گرفت کا خوف بھی ہو اور اس کی رحمت کی امید بھی ہو، اور یہ واجب ہے ہمارے اوپر، یعنی ہمیں بحیثیت مسلمان اللہ کی رحمت کی امید بھی ہونی چاہیے، اور اللہ کے عذاب کا، اس کے عقاب کا، اس کی پکڑ کا ہمیں خوف بھی ہونا چاہیے۔ نہ ہم اللہ کے عذابوں سے بے خوف ہو جائیں، نہ ہم اللہ کی رحمت سے مایوس ہو جائیں۔ ایک مومن جو ہے وہ ان دو چیزوں کے محور کے گرد گھومتا ہے، اس کی ذات ان دو چیزوں کے گرد ہوتی ہے، ایک رحمت کی امید، رجا، امید، اور دوسرا اللہ کے عذاب کا خوف، خوف اور رجا۔ اللہ کی پکڑ کا خوف یہ بھی بندے کے دل میں ہونا چاہیے، اس سے بے خوف نہیں ہونا چاہیے، بندہ بالکل ہی بے فکر ہو جائے، بے خوف بے غم ہو جائے، اور جی ہم تو مسلمان ہیں، کچھ بھی کریں، ہاں ہم نے تو جنت میں ہی جانا ہے، جیسے ہمارے بہت سارے لوگ تصور کیے بیٹھے ہوتے ہیں
پیر و فقیروں پر توکل کر کے بیٹھے ہوتے ہیں. ہم تو مسلمان ہیں, ہم تو اللہ کے رسول کے نعوذ باللہ عاشق ہیں. میں تو لفظ یہ بولنا بھی پسند نہیں کرتا, محب ہیں, عاشق ہیں. ہمیں تو اللہ کے رسول چھڑا لیں گے, ہمیں تو اللہ کے رسول بچا لیں گے ہیں. ہم نے اللہ کے رسول کا کلمہ پڑھا ہوا ہے. چاہے جو بھی بدعمالی کرو, جو بھی فتنے فساد کرو, جو بھی اللہ کی زمین میں خرابیاں کرو, ہم امتی ہیں, وہی امتی ہیں. یا فلاں بزرگ سرکار دربار پیر کی بیعت کی بھی ہے, چھڑا لیں گے ہمیں. تو اللہ کی پکڑ سے اور اللہ کے عذاب سے, اس کے عقاب سے, اس کی گرفت سے بندے کو بے خوف نہیں ہونا چاہیے. بعض اوقات انسان ایک کلمہ کہتا ہے, ساری زندگی کی نیکیاں اس کی برباد ہو جاتی ہے اس ایک کلمے کی وجہ سے. جو جنت کے کنارے پہنچا ہوا وہاں سے یو ٹرن لے کے جہنم کی طرف روانہ کر دیا جاتا ہے. اس لیے ہمیشہ عافیت کی دعا مانگنی چاہیے, ایمان اور سلامتی, ایمان بالخیر کی دعا مانگنی چاہیے. خاتمہ جو ہے وہ ایمان کے اوپر جو ہے انسان کو مانگنا چاہیے کہ یا اللہ خاتمہ ایمان کے اوپر کر, سلامتی ایمان کے اوپر ہمیں رکھنا. یہ بندے کو دعا کرنی چاہیے. اللہ کے عذاب سے, اس کی پکڑ سے بندے کو بے خوف نہیں ہونا چاہیے کسی مرحلے پہ. اچھا یہ تو وہ لوگ ہیں نا جو بدعمالیوں میں مبتلا ہوتے ہیں. بعض نیک لوگ بھی اپنے نیکی پہ گھمنڈ کر کے بے خوف ہو جاتے ہیں, اور جی ہم تو نیک ہی بڑے ہیں, ہم تو پرہیزگار ہی بہت ہیں, ہم تو نوافل ہی بڑے پڑھتے ہیں, ہم تو عبادت ہی بڑی کرتے ہیں. یہ چیز, اس کے اوپر فخر. کسی نے سوال کیا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں جو ہے, یعنی پوچھا گیا, سوال کیا گیا, تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں بھی اگر جنت میں جاؤں گا تو اللہ کی رحمت کی توسط سے میں جنت کے اندر جاؤں. تو ہم اور آپ کس کھیت کی مولیاں اور کس باغ کے جو ہے وہ ہیں. جب اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں کہ میں بھی اللہ کی رحمت سے جنت میں جاؤں, تو اپنی نیکیوں پہ گمان اور اپنی نیکیوں پہ گھمنڈ. وہ مشہور واقعہ آپ نے سنا ہوگا, ایک شخص قیامت کے دن آئے گا, بڑا ہی عبادت گزار, 500 سال کی عبادت ہوگی اس کی. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے جا میرے بندے, میری رحمت سے جنت میں داخل ہو جائے گا. وہ کہے گا یا اللہ اب بھی 500 سال میں نے عبادت کی, تو اب بھی فرما رہا ہے کہ میری رحمت سے جنت میں داخل ہو جا, میں تو اپنی نیکیوں کی بدولت جنت میں جانا چاہتا ہوں. تو اللہ تعالیٰ کیا فرمائیں گے, اس کی 500 سال کی نیکیاں ایک پلڑے میں ڈالو, اور میری ایک نعمت, وہ نعمت مجھے بھول گئی, پتہ نہیں آنکھیں تھیں یا کیا تھی, فرمایا وہ میری ایک نعمت ایک پلڑے میں ڈالو. وہ 500 سال کی نیکیاں ہلکی ہو جائیں گی وزن میں, اور وہ ایک نعمت اللہ تعالیٰ کی وہ بھاری ہو جائے گی. تو ہمیشہ اللہ کی رحمت کی امید اور اس کے عذاب کا اور اس کی پکڑ کا خوف بندے کے دل میں ہونا چاہیے. چاہے آپ کتنے نمازی پرہیزی ہیں, اپنی نیکیوں پر کبھی گھمنڈ نہ ہو بندے کو. نیکیاں بھی کرتے رہے اور ڈرتے بھی رہے. یہ صحابہ کا منہج تھا. صحابہ کا منہج تھا کہ وہ نیک بھی بہت تھے اور اللہ سے ڈرنے والے بھی بہت تھے. ہمیشہ اس فکر میں رہتے تھے کہ کوئی ایسا عمل نہ ہو جائے جو اللہ کی ناراضگی کا سبب بن جائے, اور ہمیشہ اس خواہش میں رہتے تھے کہ کوئی ایسا عمل پتہ چلے جس کو کر لیں تو اور سے زیادہ نیکی, اجر, ثواب اور جنت میں داخلے کا سبب مل جائے. فرمایا کہ یا قل یا ایھا الذین آمنوا لا تقنطوا من رحمت اللہ, قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ, کہ میرے وہ بندے جنہوں نے ظلم کیا اپنی جانوں پر, انہیں چاہیے کہ میری رحمت سے مایوس نہ ہو. لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم. اور یہاں فرمایا کہ ومن یقنط من رحمت ربی الا الضالون, اللہ کی رحمت سے وہی بندہ مایوس ہوتا ہے جو گمراہ ہوتا ہے. مومن اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہیں ہوتا, نہ اللہ کی رحمت سے مایوس ہوتا ہے, نہ اللہ کے عذاب سے اور اس کی پکڑ سے بے خوف ہوتا ہے. ان دو چیزوں کے درمیان ایک مومن کی زندگی گزرنی چاہیے, خوف اور رجا. خوف اللہ کی پکڑ کا, رجا اللہ کی رحمت کی امید کی. خوف جہنم میں داخلے کا اور امید جنت میں داخلے کی. یہ دو چیزیں جس بندے کے دل میں آ جائے نا, تو وہ بندہ پھر راہ راست سے بھٹکتا نہیں. جسے ہر لمحہ یہ خوف ہو اے اللہ تعالیٰ مجھے پکڑ نہ لے, وہ لازمی بات ہے کہ غلط کاموں سے, برائی سے, گناہوں سے بچے گا. اور جسے ہر لمحہ یہ امید ہو, اپنے رب کی رحمت کی امید ہو, اس کی رضوان کی, اس کی جنتوں کی امید ہوگی, وہ اس امید کی بنیاد پر نیک عمل کرتا چلا جائے گا. قرآن بھی پڑھ لوں میں, اس پہ مجھے ثواب ملے گا, اللہ کی رحمت, ثواب, اجر ملے گا, اللہ کی رحمت حاصل ہوگی. نوافل بھی پڑھ لوں, روزے بھی رکھ لوں, نفلی روزے,
عبادات فرائض تو وہ ہر ایک نے کرنے ہی کرنے، نفل عبادت بھی وہی بندہ کرتا ہے جو اللہ کی رحمت کی امید کرتا ہے۔ اللہ تو عبادت الہی کے کمال کو اگر چاہتے ہو، یعنی اللہ کی عبادت میں کمال چاہتے ہو، اس کے لیے لازم ہے کہ اللہ کی گرفت کا خوف بھی ہو اور اس کی رحمت کی امید بھی ہو۔ یہ دونوں چیزیں ہوں گی تو اللہ کی عبادت میں کمال حاصل ہو۔ بات سمجھ آ رہی؟ یہ دونوں چیزیں ہوں گی، دونوں خوبیاں، تب اللہ کی عبادت میں کمال حاصل ہوگا۔ ان میں سے ایک چیز بھی ڈس بیلنس ہو گئی، کم ہو گئی، تو کمال حاصل نہیں ہو سکتا۔ اللہ اکبر۔ جو شخص تندرست ہے مگر گناہ گار ہے، اس کے دل میں رحمت کی امید کی نسبت گرفت کے خوف والا پہلو غالب ہونا چاہیے۔ یعنی ایک بندہ گناہ گار ہے اور ہٹا کٹا ٹھیک ہے، کوئی پریشانی نہیں، اس سے اللہ کا خوف رحمت کی نسبت زیادہ ہونا چاہیے۔ ایک بندہ تندرست ہے، ٹھیک ٹھاک ہے، سالم ہے، سلامت ہے، کوئی پریشانی نہیں، اور گناہ بھی اس سے ہو رہے ہیں، اس سے پھر خوف والا پہلو زیادہ اس کی طرف جھکاؤ ہونا چاہیے۔ یار کسی وقت اللہ کی پکڑ آ سکتی ہے، اور یہ خوف کا پہلو جب زیادہ ہوگا تو پھر وہ گناہوں سے اجتناب کرے گا، گریز کرے گا، پرہیز کرے گا۔ جب وہ رحمت کی امید ہی، جیسے میں نے آپ کو بتایا نا، ہمارے لوگ ہیں کہتے ہیں ہم تو اللہ کے رسول کے امتی ہیں، دیر دراز گناہ پہ گناہ کیے جاتے ہیں، کہتے ہیں ہمیں اللہ کے رسول کے امتی ہیں، ہمیں چھڑا لیں گے۔ گناہ گار ہونے کے باوجود یہ زوم ان کے اندر، ہم امتی ہیں، امت محمدیہ میں شامل ہیں، اللہ کے رسول کی ساری امت بخشی بخشائی ہے۔ ایسی بھی کیا کہتے ہیں، افیم کی گولیاں بعض لوگوں نے امت کو دی بھی ہیں، افیم کی گولیاں کہوں گا میں ان کو، ایسے ٹوٹکے دیے میں، تم بھی جنتی، تم بھی جنتی، کنفرم جنتی۔ وہ تو ایک بنی ہوئی ہے، ایک نظم نعت یا کیا بنی ہوئی ہے، کنفرم جنتی، گانا بنا ہوا ہے ایک، کنفرم جنتی، باقاعدہ ایک بندے نے یہ جو ہے نا وہ گا کے اس کو بنایا ہوا، کنفرم جنتی۔ اللہ اکبر۔ کون کنفرم جنتی ہے صرف وہی جانتا ہے۔ اللہ کے رسول بھی کسی کو، اللہ ہے کہ جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے وحی بھیجی ہے، جنت کی بشارت دی، عام ہر شخص کے بارے میں اللہ کے رسول بھی نہیں کہہ سکتے، اپنے پاس سے نہیں کہہ سکتے، وہ تو وحی آئی ہوگی بھائی یہ اصحاب جو ہیں عشرہ مبشرہ ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور ہم نے کیا کیا، کنفرم جنت۔ اسی طریقے سے جو بیمار ہے، موت کے کنارے پہنچ چکا ہے، اس کے دل میں خوف کی نسبت امید کا پہلو غالب ہونا چاہیے۔ جو بیچارہ بیمار ہے، آخری ٹائم ہے، گناہ تو کیا اس سے تو نیکیاں بھی نہیں ہو رہی، تو وہ امید کا پہلو زیادہ رکھے، اللہ کی ذات سے امید رکھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے جو ہے وہ معاف کر دے گا۔ اور معمول کی زندگی گزارنے والے، نارمل زندگی گزارنے والے، نیکی میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے والے، اس کے دل میں امید بھی اور خوف بھی برابر ہونا چاہیے، دونوں پہلو برابر ہونا چاہیے۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ انہم کانوا یسارعون فی الخیرات ویدعوننا رغبا ورہبا وکانوا لنا خاشعین۔ الانبیاء، سورۃ الانبیاء آیت نمبر 90۔ یہ لوگ دنیا کی زندگی میں بڑھ چڑھ کے نیکیاں کیا کرتے تھے اور رغبت اور ڈر کے ملے جلے جذبات کے ساتھ ہماری عبادت کرتے تھے اور ہم سے ڈرتے رہتے تھے۔ یہ اہل ایمان کی صفت بیان کی۔ انہم کانوا یسارعون فی الخیرات، اہل ایمان نیکیوں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے تھے اور ہماری عبادت کرتے تھے، راغبا و رہبا، امید بھی کرتے ہوئے اور ڈرتے ہوئے بھی، وکانوا لنا خاشعین، اور ہم سے ہمیشہ وہ ڈرتے رہتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے، اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد دریافت کیا گیا، کبیرہ گناہ کون کون سے؟ آپ نے فرمایا کہ الشرک باللہ والیأس من روح اللہ والامن من مکر اللہ۔ مسند بزار کی روایت ہے اور مجموع الزوائد کے اندر بھی فرمایا کہ جو بڑے بڑے گناہ ہیں، اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنا نمبر 1، دوسری والیأس من روح اللہ او من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس ہونا، یعنی اللہ کی رحمت سے مایوس ہونا یہ بھی کبیرہ گناہوں میں سے۔ اس لیے فرمایا کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ تو یہ بندہ مومن کے دل میں ہمیشہ امید کا دامن ہونا چاہیے، تھامے رہنا چاہیے، کبھی مایوس نہ ہو۔ ہمارے بعض لوگ پریشانی سے، آزمائش سے، مصیبت سے، مسائل کے سے مایوس ہو جاتے ہیں، حتیٰ کہ وہ جو عبادت کر رہے ہوتے ہیں، جو نیکی کر رہے ہوتے ہیں، اس کو بھی چھوڑ دیتے ہیں مایوس ہو کے۔ اور جی میری تو کوئی دعائیں قبول نہیں ہوتی، چلو جی دعائیں چھوڑ دیتے ہیں۔ اور میری تو جو پریشانی ختم نہیں ہوتی، میں کیا نمازیں پڑھ پڑھ کے تھک گیا ہوں، میری پریشانی ختم نہیں ہوتی، نماز چھوڑ دی۔ یہ نہیں، اللہ کی رحمت سے مایوس صرف گمراہ لوگ ہوتے ہیں، مومن مایوس نہیں ہوتا۔
اور جو مایوس ہوتا ہے شرک کے بعد فرمایا کہ کبیرہ گناہوں میں سے. والامن من مکر اللہ، اور اللہ کی تدبیر سے اور اللہ کی گرفت سے بے خوف ہو جانا، یہ بھی ٹھیک نہیں. جہاں اللہ کی رحمت کی امید ہے وہاں اللہ کے عذاب کا خوف بھی ہونا چاہیے، اس کی پکڑ کی جو ہے وہ فکر بھی ہونی چاہیے. یار برا کام کیا، اللہ کہیں پکڑ نہ لے. گناہ کا کام کیا، کوئی غلطی کی، کوتاہی کی، زیادتی کی، کسی کے ساتھ ظلم کیا، اللہ کی گرفت نہ آ جائے. واللہ جس بندے کے اندر یہ 2 خصلتیں نا وہ کامیاب آ. بالکل بے خوف نہیں ہو جانا اور بالکل مایوس نہیں ہو جانا. اللہ کی پکڑ کا خوف بھی رکھنا ہمیشہ. جب بھی کوئی کام کریں خاص طور پہ وہ منا غلط کام، فوراً دل کے اندر احساس ہونا چاہیے اللہ کی پکڑ نہ آ جائے، اللہ کی گرفت نہ آ جائے. میں کل ایک آڈیو کلپ سن رہا تھا اپنا عبدالسلام بھٹوی صاحب کا، تو اس میں فرما رہے تھے کہ جمہوریت کی ڈیفینیشن وضاحت کر رہے تھے. کسی نے سوال کیا یہ جمہوریت اور ووٹنگ، تو وہ بتا رہے تھے کہ یہ نظام اسلامی دینی نہیں ہے، اس میں لوگوں کی رائے کا احترام کیا جاتا ہے اور لوگ جیسی رائے دیں. تو بتا رہے تھے بھٹو صاحب اس کے ایوب صاحب کے دور میں ایک کسی بندے نے یہ ریزولیشن یا درخواست یا رپورٹ یا قرارداد پیش کی کہ بھئی شراب پہ پابندی ہونی چاہیے، اور اس کے حق میں بہت سارے لوگوں نے زبردست تقریریں بھی کی. تو جو وہ اسپیکر صاحب تھے، صدر مجلس جو تھے، انہوں نے کہا بھئی ہم تو آپ کو پتہ جمہوری نظام ہے، ووٹنگ کروا لیتے ہیں. اس وقت شراب ملک میں بین نہیں تھی پاکستان میں، یہ بین ہوئی ہے زیاد صاحب کے دور میں، اللہ اس کو جزا خیر دے. تو انہوں نے کہا جی ووٹنگ کرا لیتے. جب ووٹنگ ہوئی تو شراب پہ پابندی نہ کرنے والوں کی تعداد زیادہ نکلی. اس وجہ سے یہ بل پاس نہیں ہو سکا، قانون نہیں بن سکا. تو وہ اس مجلس میں کوئی بندہ تھا، اس نے کہا میں جلدی سے باہر نکل گیا اس بلڈنگ سے، اسمبلی کی بلڈنگ سے، کہ اللہ کی حدود کی خلاف ورزی کا ایسا مظاہرہ، کہیں یہاں اللہ کا عذاب نہ ہو جائے، یہ چھت نہ گر جائے. میں اس خوف سے اس اسمبلی کی بلڈنگ سے باہر آ گیا. یعنی جس قانون ساز دستور ساز اسمبلی میں یہ قرارداد پیش ہو رہی ہے کہ شراب پہ پابندی ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے، اور نہیں ہونی چاہیے کہ حق میں ووٹ زیادہ پڑ گئے، کیونکہ ہمارا جو بالادست طبقہ ہے عیش و عشرت کا دل دادا، شرابی کبابی لوگ، کون سے اچھے نیک لوگ آگے جاتے ہیں؟ اللہ ماشاء اللہ تھوڑے لوگ، ان کی تعداد بڑھ گئی. وہ بندہ کہتا ہے وہ شاید کوئی عالم تھا یا کوئی ویسے نیک آدمی تھا، اس کے دل میں اللہ کا خوف تھا، وہ بلڈنگ سے باہر نکل گیا کہ کہیں ابھی اللہ کا عذاب آ جائے اور یہ اس کی اسمبلی کی چھت نہ گر جائے. میں اس خوف سے باہر نکل گیا. اللہ. تو یہ اللہ کی رحمت کی امید ترک کر دینے کا نام مایوسی ہے، اور اس کے عذاب اور گرفت سے نہ ڈرنے کا مطلب اس کی تدبیر سے بے خوف ہونا. جبکہ دل میں ان دونوں کی، رحمت کی امید اور عذاب کا ڈر کا ہونا ضروری ہے. اور دونوں کے دل سے نکل جانے یا ان میں کمی واقع ہونے سے توحید میں نقص اور کمی واقع ہوتی ہے. کیونکہ اس عبادت کا خوف اور امید کا تعلق دل کے ساتھ ہے، قلبی عبادت ہے، اور قلبی عبادت کا تعلق براہ راست توحید کے ساتھ. یعنی آپ یہ قلبی عبادت کر رہے ہیں اللہ کی، اس میں جب کمی آ گئی تو آپ کی توحید میں کمی آ گئی. اللہ کی ذات پر امید، بھروسہ، اس کے عذابوں کا اور عقابوں کا اور پکڑ کا خوف کہ بھائی وہ قدرت والا پکڑ سکتا، کسی وقت بھی اس کی پکڑ آ سکتی. اکبر الکبائر، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اکبر الکبائر الاشراک باللہ والامن من مکر اللہ والقنوط من رحمت اللہ والیأس من روح اللہ. مسند عبد الرزاق معجم الکبیر للطبرانی کے اندر یہ روایات ہیں. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سب سے بڑا اکبر الکبائر، سب سے بڑے گناہ یہ ہیں الاشراک باللہ، اللہ کے ساتھ شرک، والامن من مکر اللہ، اللہ کی تدبیر سے بے خوف ہو جانا، اللہ کی تدبیر سے یعنی اس کی پکڑ سے بے خوف ہو جانا، اس کی گرفت سے. والیأس من روح اللہ، اور اللہ کے فضل سے، اس کی رحمت سے مایوس ہو جانا. اللہ کی رحمت سے نا امیدی اکثر لوگوں میں پائی جاتی ہے. لفظ رحمت عموماً اللہ کے انعامات کے اصول اور آفات سے محفوظ رہنے پر بولا جاتا ہے، جبکہ روح سے مراد اللہ کی خصوصی مہربانی ہے، وہ رحمت ہے جس کے ذریعے مصائب سے چھٹکارا ملتا ہے. تو یہ تھا ہمارا باب
قلبی عبادات کے ضمن میں اللہ کی تدبیر سے بندے کو بے خوف نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ کی تدبیر سے بے خوف ہونا اور اللہ کی رحمت سے مایوس ہونا یہ کبیرہ گناہ ہے، اور اللہ کی رحمت سے مایوس ہونے والے لوگ گمراہ ہیں، اور اللہ کی تدبیر سے بے خوف رہنے والوں کو خسارہ پانے والے قرار دیا گیا۔ یہ آخر میں جو چند مسائل تھے، پورے باب کا جو خلاصہ تھا وہ یہ تھا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں اپنا خوف بھی اور اپنی امید بھی، اپنی رحمت کی امید بھی ہمارے دلوں میں پیدا فرما دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔